کتاب البشر خیر البشر میں مذکور ہے کہ مالک بن نقی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا ایک اونٹ فرار ہو گیا، پس میں اپنی سارنی پر سوار ہو کر اونٹ کی تلاش میں نکلا، یہاں تک کہ میں نے اونٹ کو پا لیا اور اسے لے کر گھر کی طرف چل دیا۔ رات بھر مسلسل چلتا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور میں نے اپنے دونوں اونٹوں کو بٹھایا، انہیں ایک ہی رسی سے باندھ دیا اور پھر میں ریت کے ٹیلے کی چوٹی پر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ پس جب میری آنکھوں میں نیند غالب ہوئی تو میں نے کسی غیبی پکارنے والے کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا، اے مالک، اے مالک، اگر تو اس جگہ کو کھودے جہاں تیرا اونٹ بیٹھا ہوا ہے تو تجھے وہاں سے ایسی چیز حاصل ہوگی جس سے تو خوش ہو جائے گا۔ مالک بن نقی فرماتے ہیں کہ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اونٹ کو اس جگہ سے ہٹا کر زمین کھودنی شروع کر دی۔ پس اس زمین میں سے ایک بت نکلا جو عورت کی شکل کا تھا اور زرد پتھر سے تیار کیا گیا تھا، اور اس بت کا چہرہ روشن تھا۔ پس میں نے اس بت کو نکال کر کپڑے سے صاف کیا اور سیدھا کھڑا کر دیا اور اس کے سامنے سجدے میں گر گیا۔ پھر میں کھڑا ہوا اور اس بت کے لیے ایک اونٹ ذبح کیا اور اونٹ کا خون بت پر چھڑک دیا۔ پس میں نے اس بت کا نام غلاب تجویز کیا۔ پھر میں نے اس بت کو اپنی سارنی پر رکھا اور گھر کی طرف چل دیا۔ چنانچہ جب میں اپنے گھر پہنچا تو میری قوم کے لوگوں کو اس بت کے متعلق معلوم ہوا تو وہ میرے گھر جمع ہو گئے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، اس بت کو کسی ایسی جگہ پر نصب کر دیں جہاں قوم کے تمام لوگ اس کی عبادت کر سکیں۔ پس میں نے اس تجویز کو ماننے سے انکار کر دیا اور میں نے اس بت کو اپنے گھر میں ایک جگہ پر رکھ دیا اور میں نے اس بت کی عبادت کے لیے اپنی ذات کو مخصوص کر لیا۔ میں ہر روز اس بت کے لیے ایک بکری کی قربانی کرنے لگا، یہاں تک کہ میری ساری بکریاں اس بت کے لیے ذبح کر دیں۔ جب میرے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا تو میں نے اپنی بے بسی کو بت کے سامنے پیش کیا، کیونکہ یہ بات مجھے ناپسند تھی کہ میری نظر میں ناغہ ہو۔ پس میرا شکوہ سن کر بت کے اندر سے آواز آئی، اے مالک، اے مالک، مال کے ختم ہونے پر افسوس نہ کر، بلکہ مقام طویل ارقم پر جا، وہاں پر ایک کالے کتے کو پکڑ لا جو وہاں پر خون چاٹ رہا ہوگا، اس کتے کے ذریعے سے شکار کر تو تجھے مال حاصل ہوگا۔ مالک کہتے ہیں کہ بت کی ہدایت پر میں طویل ارقم پہنچا، پس میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک خوفناک شکل و صورت کا ایک کالا کتا کھڑا تھا۔ میں کتے کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا، چنانچہ اسی اثنا میں اس کتے نے ایک جنگلی بیل پر حملہ کر دیا اور اسے ہلاک کر کے اس کا خون پینے لگا۔ پس میں صورتحال کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا، لیکن بت کی ہدایت کے مطابق ہمت کر کے میں کتے کی جانب بڑھا۔ چونکہ کتا اپنے مارے ہوئے شکار میں مصروف تھا اس لیے مجھ سے غافل رہا۔ پس میں نے کتے کے گلے میں رسی ڈال دی اور پھر اس کو اپنی طرف کھینچا۔ وہ میرے قریب آ گیا۔ میں اس کتے کو لے کر اپنی اونٹنی کے پاس آیا، پھر کتے اور اونٹنی کو لے کر جنگل کے بیل کے پاس آیا اور اس بیل کے گوشت کے ٹکڑے کر کے اونٹنی پر لاد دیے اور گھر کی طرف روانہ ہوا۔ بس کتا رسی میں بندھا ہوا تھا اور میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ چنانچہ دوران سفر کتے کو ایک مادہ ہرن نظر آئی تو وہ اس کی طرف لپکا اور میرے ہاتھ سے رسی چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ بس کتے کے مشتعل ہونے پر میں نے اپنے ہاتھ سے رسی چھوڑ دی۔ کتے نے مادہ ہرن پر حملہ کر دیا۔ بس میں دوڑتا ہوا گیا اور مادہ ہرن کو کتے کے منہ سے چھڑا لیا اور انتہائی خوشی کی حالت میں گھر پہنچا۔ بس میں نے مادہ ہرن غلاب نامی بت پر چڑھا دی اور بیل کا گوشت برادری والوں میں بانٹ دیا۔ میں نے پرسکون رات گزاری۔ جب صبح ہوئی تو میں کتے کو لے کر جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ پس جب ہم جنگل میں پہنچے تو کتے کے سامنے جو بھی جانور آتا وہ اس کو پکڑ لیتا، یہاں تک کہ کتے کے حملے سے ہرن اور جنگل کا کوئی بھی جانور نہ بچ سکا۔ کتے کے کارناموں سے مجھے خوشی محسوس ہوئی اور میں نے کتے کی خوب خاطر تواضع کی۔ کتے کا نام میں نے سہام یعنی کالو رکھ دیا۔ پس میں نے ایک عرصہ اسی طرح عیش و آرام میں گزار دیا۔ ایک دن کتے کے ہمراہ جنگل میں شکار کر رہا تھا کہ میرے قریب سے ایک شتر مرغ گزرا۔ میں نے کتے کو شتر مرغ پر چھوڑ دیا لیکن شتر مرغ بھاگ گیا۔ میں نے شتر مرغ کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے اپنا گھوڑا ڈال دیا، چنانچہ قریب تھا کہ کتا اس مرغ پر حملہ آور ہو جاتا۔ اچانک ایک عقاب کتے پر حملہ آور ہوا اور پھر لوٹ کر میری طرف آیا۔
میں نے عقاب کو مارنے اور بھگانے کی کوشش کی لیکن وہ فرار نہ ہوا۔ میں نے اپنا گھوڑا روک لیا، بس کتا بھی عقاب کی ٹانگوں کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا۔ عقاب اڑ کر میرے سامنے والے ایک درخت پر بیٹھ گیا اور وہاں سے کتے کو اس کے نام سے پکارنے لگا۔ بس کتے نے کہا لبیک، عقاب نے کہا بت ہلاک ہو گئے اور اسلام کا ظہور ہوا، بس تو مسلمان ہو جا اور سلامتی کے ساتھ نجات حاصل کر لے، ورنہ کہیں بھی ٹھہرنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ پھر عقاب اڑ گیا۔ میں نے کتے کی طرف دیکھا تو وہ بھی مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ بس یہ میری اس کتے کے ساتھ آخری ملاقات تھی۔